دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک ایسی جگہ جو انسانی آنکھوں سے پوشیدہ ہو، جہاں روشنی کا وجود بھی نہ ہو، جہاں ایسی مخلوق بستی ہو جو ہماری سوچ سے بھی پرے ہو۔ یہ کوئی دور دراز موجود پلینٹ یا کوئی اور عجیب و غریب دنیا نہیں، بلکہ یہ ہمارے اسی پلینٹ پر موجود اوشن ہے۔ ہم انسان چاند تک پہنچ گئے، نئے نئے ستارے ڈھونڈ رہے ہیں، مگر جو راز ہمارے سب سے قریب ہے ہم اسے ہی اب تک سمجھنے سے قاصر رہے۔ یہ اوشن صرف ایک پانی کا جسم نہیں، بلکہ یہ ایک کہانی ہے، ایک کہانی جو اب تک ادھوری ہے، اور جب بھی اوشن ایک راز کھولتا ہے وہ دنیا ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے ایک عجیب سی مچھلی اوشن کے کنارے دیکھی گئی۔ اس مچھلی کا نام اور فش تھا، جسے لوگ ڈوم فش بھی کہتے ہیں، اور ہر بار جب یہ سمندر کنارے دیکھی جاتی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے۔ جیسے جاپان کے 2011 کے سونامی سے پہلے یہ مچھلی کنارے پر آئی تھی، اسی طرح 2017 کے فلپین ارتھکویک سے پہلے بھی یہ مچھلی ملی تھی۔ اب یہ سب کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے جو بار بار سامنے آئی۔ ریسنٹلی صرف اور فش ہی سمندر سے باہر نہیں آئی، بلکہ اس بار سمندر نے ایک اور چیز باہر پھینکی۔ اس دفعہ صرف ڈوم فش نہیں بلکہ اینگلر فش بھی شور پر ملی ہے، وہی مچھلی جو صرف گہرے اندھیروں میں پائی جاتی ہے، جہاں تک روشنی بھی نہیں پہنچتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ مخلوقات صرف گہرائی میں رہتی ہیں تو یہ اب زمین کے اتنے قریب کیوں آ رہی ہیں؟ کیا اوشن کے اندر کوئی چینج آ رہا ہے؟ کیا یہ صرف ایک نیچرل چینج ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو انسانوں کو اب تک نہیں معلوم؟ ایسے ہی کچھ سوال آپ کے ذہن میں بھی گھوم رہے ہوں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں ان مچھلیوں کے کنارے پر آنے کی وجوہات۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر اینگلر فش اور ڈوم فش شور پر آئی ہیں تو یہ اوشن کی ایکولوجی میں کچھ بڑا چینج ہو رہا ہے۔ یہ مچھلیاں سینسیٹیو ہوتی ہیں اور ان کا بیہیویئر انوائرمنٹ کے حالات کو ڈپکٹ کرتا ہے۔ یہ مچھلیاں کچھ غیر معمولی اور تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، مثال کے طور پہ ارتھکویکس، انڈر واٹر وولکینوز یا پھر کلائمیٹ چینج۔ اس کے علاوہ کئی اور لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر اور فش بیمار ہو جائے یا کمزور ہو جائے تو یہ سرفیس پر آ جاتی ہے، کیونکہ یہ گہرائیوں میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ ان مچھلیوں کا کنارے پر آنے کی وجہ اوشن کرنٹس یعنی سمندری لہریں بھی ہو سکتی ہیں۔ اوشن کرنٹس کا رخ تبدیل ہونے سے بھی یہ مچھلیاں شور پر آ سکتی ہیں۔ یہ کرنٹس اور فش کو سرفیس پر لے آتی ہیں۔ اب لوگ ان مخلوقات کو دیکھ کر اپنی کیوریوسٹی اور ڈر کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہر بار جب یہ مچھلیاں شور پر آتی ہیں، نیوز اور میڈیا میں اس کے بارے میں سوالات اور افواہیں اٹھتی ہیں۔ اب کئی لوگ اسے صرف ایک کہانی سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوقات اصل میں نیچرل ڈیزاسٹر کو پریڈکٹ کرتی ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اوشن کے اندر کچھ ایسے سیکریٹس ہیں جو انسانوں سے اب تک چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، آج تک انسان صرف 5% اوشن کو ایکسپلور کر سکا ہے، باقی کا 95% ایک عجیب اور انجان راز ہے، اور جتنا ہم نیچے جاتے ہیں اتنا ہی یہ راز گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سمندر کے 5 میجر زونز کے بارے میں۔ سب سے پہلے آتا ہے ایپیپلاجک زون۔ یہ سمندر کی سطح سے لے کر 200 میٹر نیچے تک ہوتا ہے۔ یہ اوشن کا اوپری حصہ ہے جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ یہاں کافی ساری مچھلیاں جیسے ڈالفنز، ویل اور کورل فش پائی جاتی ہیں۔ انسانی ایکٹیویٹیز جیسے سوئمنگ، فشنگ اور بوٹس بھی اسی زون تک محدود ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے میزوفلیجک زون۔ یہاں دھوپ بہت کم پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے اسے ٹوائلٹ زون کہا جاتا ہے۔ یہاں ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں جو اندھیرے میں چمک سکتی ہیں، جیسے اینگلر فش، اور ان مچھلیوں کو ہم کہتے ہیں بایولومسنٹ کریچرز۔ اب آتا ہے بیتیفلاجک زون، جسے ہم مڈ نائٹ زون بھی کہتے ہیں۔ یہاں بالکل اندھیرا ہوتا ہے اور ایسی عجیب مخلوقات پائی جاتی ہیں جنہیں ہم صرف خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اوبیسیفلاجک زون۔ یہاں اتنا ایکسٹریم پریشر ہوتا ہے کہ اگر انسان یہاں پر چلا جائے تو فوراً کچل جائے، لیکن حیران کن طور پر یہاں پر بھی کچھ مخلوقات رہتی ہیں۔ اب سب سے آخر میں آتا ہے ہیڈوفلیجک زون۔ یہاں کا ٹیمپریچر تقریباً 1 ڈگری سیلسیس سے 4 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ یہ اوشن کا سب سے گہرا حصہ ہے، لیکن پھر بھی یہاں اسپیشل ڈیپ سی کریچر پائے جاتے ہیں۔ یہاں پائی جانے والی مخلوقات بایولومسنٹ، ٹرانسپیرنٹ اور جیلی لائک ہوتی ہیں۔ اب ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا اوشن کے راز بھی کبھی پورے سمجھ میں آئیں گے؟ شاید ہم اوشن کے راز کبھی پورے طریقے سے نہ سمجھ سکیں، مگر ہر دفعہ جب بھی کوئی نئی چیز سمندر سے سامنے آتی ہے، انسان کی کیوریوسٹی اور ریسرچ میں نیا جنون جگاتا ہے، اور شاید اسی راز میں ہی اوشن کی اصلی خوبصورتی اور پہلی چھپی ہو۔